بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين. اللهم أصلح لنا نيتنا. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سبھی بہنوں کا میں استقبال کرتی ہوں اس کلاس میں. اہلاً و سہلاً و مرحباً، خوش آمدید. آج انشاءاللہ ہم نے ابھی تک جو بھی ہم نے رولز پڑھے ہیں، یعنی اسم اور جو بھی مرکبات پڑھے ہیں، حرف جر پڑھے ہیں، اس کا انشاءاللہ اپلیکیشن ہم سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ کی 5 آیت اس میں ہم دیکھیں گے. یعنی اب تک آپ نے جو جو سیکھا ہے ہم اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہمیں کیا آ رہا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اوکے. پلیز سسٹرز، آپ سبھی بہنوں نے ایک چیز کی درخواست ہے کہ میں آپ سے سوال کروں گی. یہاں پر ہم نے پڑھ لیا ہے. اب انشاءاللہ آپ مجھے چیٹ باکس میں بتائیں گے کہ اس کا کیا ہے رول، یا پھر کون سی چیز یہاں پر اپلائی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو پلیز چیٹ باکس میں آپ ایکٹیو رہیے. اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الفاتحہ، پہلی آیت الحمد للہ رب العالمین. اب دیکھیے الحمد، یہ کیا ہے؟ الحمد ہم نے اسم کے کچھ ٹائپس پڑھے ہیں. آپ وہ سب دھیان میں رکھتے ہوئے، اگر آپ کے پاس نوٹ سامنے ہے اس کو رکھتے ہوئے، یا پھر آپ نے جتنا بھی ذہن میں اپنے یاد کیا ہے وہ سب کو یاد رکھتے ہوئے آپ نے یہاں پر اس کا اپلیکیشن دیکھنا ہے کہ اب تک آپ کو کتنا سمجھا ہے، کیا سمجھا ہے. ماشاء اللہ، ویری گڈ. اٹس اے ڈیفینٹ آرٹیکل. صحیح کہا سسٹر ندا نے. آپ سب ایگری کرتے ہیں؟ ڈیفینٹ آرٹیکل. بتائیے سسٹرز، آپ سبھی نے چیٹ باکس پہ ایکٹیو رہنا ہے. بتائیے، دیکھیے اگر آپ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ ہم سب سیکھ رہے ہیں نا، تو پلیز آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. الحمد. الحمد الف لام ہے، ال داخل ہے، ال ہے یعنی یہ ڈیفینٹ آرٹیکل ہے، یعنی پراپر اس میں معرفہ ہے. ٹھیک ہے، الحمد یعنی خاص تعریف، ہر قسم کی خاص تعریف. ال لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی چیز خاص ہو جاتی ہے، ایک دم پراپر ہو جاتی ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ ساری قسم کی خاص تعریف. الحمد. حمد ہم سب، یعنی دیکھیے ایسے بہت سارے ورڈز ہیں قرآن میں جو کہ ہم ڈیلی عام طور پر جو اردو زبان والے ہیں نا وہ استعمال کرتے ہیں. تو حمد ہم جانتے ہیں، حمد کہتے ہیں تعریف کو، ہے نا. جیسے ہم حمد و نعت پڑھتے ہیں، تو حمد یعنی تعریف. بالکل صحیح، ماشاءاللہ. معرف باللام ہے، الحمد معرف باللام ہے. پھر دیکھیے للہ. للہ اب یہاں پر دو ہے، یہاں پر دو ورڈز ہے، لی اور اللہ. تو للہ یہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ بالکل صحیح. لی کیا ہے؟ حرف جر. اس کا میننگ کیا ہے؟ یہ حرف جر کا میننگ کیا ہے؟ لی کا مطلب جی، لی استعمال ہوتا ہے فور، لیے، فور. بالکل صحیح. میں تھوڑا سا زوم کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا اور اچھے سے دکھے گا. ٹھیک ہے، اب دیکھیے لی، لیے کس کے لیے؟ اللہ ہی، اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، للہ. تو یہ ہے ہمارا حرف جر. اب دیکھیے حرف جر کا ہم نے یہ رول پڑھا ہے کہ جب بھی حرف جر آتا ہے تو نیکسٹ جو اسم ہوگا اس کو کیا دے گا؟ کسرہ دے گا، زیر دے گا. تو ورڈ ہے اللہ. جو بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ عربی میں جتنے بھی آپ کے ورڈز رہیں گے، اسم رہیں گے، وہ ڈیفالٹ کیس ان کی کیا ہے؟ مرفوع، یعنی دمہ کے ساتھ رہ گئے. تو اللہ ہے، بٹ بیکاز آف لی حرف جر کی وجہ سے کیا ہوا؟ للہ. دیکھیے گرامر کا ایک اور فائدہ آپ کو یہ بھی ہوگا، بالکل صحیح، مجرور، حالت مجرور میں ہے. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ دیکھیے کبھی کبھار ہم کچھ یاد کرتے ہیں، کچھ جیسے ہم نے سورہ یاد کی، اور ہم اکثر اوقات کیا ہوتا ہے ورڈ یاد ہے لیکن ہم حرکت بھول گئے. ہم نے ایک ای پڑھنا ہے یا ہے یا او ہے، ہم ایسے کنفیوز ہو جاتے کبھی کبھار. تو اگر آپ کو یہ کچھ یعنی یہ سب کانسیپٹس بھی اگر آپ کو سمجھ میں آئیں گے نا، تو آپ کو یہ بھی کلیئر رہے گا کہ اگر آپ بھول گئے کہ ابھی یہاں پہ فتحہ لگانا ہے، کسرہ لگانا ہے، دمہ لگانا ہے، تو اگر آپ کو وہ کانسیپٹ یاد رہے گا تو آپ کیا ہے
کہ آپ اس کو برابر فتحہ یا کسرہ یا دمہ دے سکتے ہیں. ابھی سپوز جیسے یہ تو ہم تو بچپن سے پڑھتے آ رہے تو ہمیں پتہ ہے الحمد للہ ہی. فار ایگزامپل اب ہم نے نیو یاد کیا ہے تو للہ ہے للہ ہے، ہم ایک دم کنفیوز ہے سپوز. بٹ اگر اف یو نو کہ پریپوزیشن آنے کی وجہ سے کسرہ لیتا ہے تو آپ برابر پڑھو گے للہ ہی، ہے نا. تو آپ یہ سب اس کے کانسیپٹس انڈرسٹینڈ کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے جو اعراب ہے فتح کسرہ دمہ اس کو یاد رکھنا بھی انشاءاللہ بہت ہی ایزی ہو جائے گا. تو پھر یہ کیا ہے؟ لی حرف جر، اللہ اسم، للہ. اچھا اور مجھے بتائیے یہ اور بھی کچھ بن رہا ہے؟ ہم نے جو مرکب پڑھا ہے مرکب، اس میں سے بتائیے للہ میں کیا کون سا مرکب ہے؟ مرکب جاری، بالکل صحیح. مرکب بالکل صحیح. مرکب جاری ہے جار پلس مجرور. حرف جر کیا ہے؟ لی، اور مجرور یعنی کس کو کسرہ دیا اس نے، کس کو جر میں لے کے گیا؟ اللہ کو. تو یہ جار پلس مجرور ہے یعنی مرکب جاری ہے. اور یہ دیکھیے مرکب ہے، کمپلیٹ سینٹینس نہیں ہے نا. یعنی اللہ کے لیے، کیا اللہ کے لیے؟ بالکل صحیح پریپوزیشنل فیز. ہمیں نہیں پتا، یعنی ہم نے کچھ آگے بتایا نہیں ہے تو یہ مرکب ہے. اوکے چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. رب العالمین. رب، رب العالمین. اب یہاں پر آپ کو کچھ یعنی کون سا ایک کانسیپٹ نظر آئے گا؟ رب العالمین یہ کیا ہے؟ رب العالمین، رب رب، عالمین یعنی سارے جہاں کا. بالکل صحیح ماشاء اللہ. یہ مرکب اضافی ہے. یعنی رب اور العالمین ان دونوں کا ریلیشن قائم کیا گیا ہے کہ سارے جہاں کا رب ہے. اب دیکھیے ورڈ کیا ہے؟ ربن ہے. بٹ ہم نے یہ رول پڑھا ہے کہ جو ہمارا یہ رہتا ہے مضاف مضاف الیہ میں جو مضاف رہتا ہے وہ کبھی بھی یعنی تنوین نہیں لے گا. تنوین نہیں لے گا، اس پر ایک حرکت ہوتی ہے. ٹھیک ہے تو اکثر یعنی بیسک رول یہ ہے کہ اس پر دمہ رہتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا رب العالمین، بٹ بیکاز یہ تھوڑا ہائر لیول کا کانسیپٹ ہے کہ لی آنے کی وجہ سے جب اللہ پر کسرہ لگ گیا تو اللہ کی آگے کی صفت بیان کی جا رہی کہ وہ سارے جہاں کا رب ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. تو دیٹس وائی وہ دمہ سے کسرہ کی حالت میں چلے گیا. بٹ بیسک کیا ہے؟ رب العالمین ہوتا ہے. ٹھیک ہے رب العالمین. بٹ بیکاز آف للہ ہی، اللہ ہی کسرے میں چلے گیا تو اسی لیے باقی آپ تمام چیزیں دیکھیں گے کہ وہ کسرہ کی حالت ہے. وہ تھوڑا اور انشاءاللہ اور جب ہم ہائی اسٹڈی کریں گے تب انشاءاللہ وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. ویری گڈ ویری گڈ. ڈسکرپٹیو فریز. ٹھیک ہے تو یہ رب العالمین جو ہے وہ ایکچولی آپ کا کون سا یہ ہے؟ مرکب اضافی ہے، رب اور العالمین. ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیے ہم نے مضاف الیہ کا رول کیا پڑھا تھا کہ وہ اس پر ال آ سکتا ہے تو ال آیا ہے. اور کون سی حالت ہونی چاہیے اس کی؟ مضاف الیہ کی کون سی حالت ہونی چاہیے؟ بالکل صحیح، مضاف پلس مضاف الیہ. بالکل صحیح. مضاف الیہ جو ہوتا ہے اس کی حالت کون سی ہونی چاہیے؟ مجرور. بالکل صحیح مجرور ہونی چاہیے. تو یہاں پر دیکھیے یعنی اب مجرور سے ہمیں کیا پتا ہے کہ وہ کسرہ کی حالت میں لینا چاہیے. لیکن آپ کو یہاں پر کسرہ دکھ رہا ہے تو یہاں پر یہ جو ورڈ ہے العالمین یہ جو ہے نا اس کی یعنی کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو تینوں حالت میں ایک ہی جیسے رہتے ہیں. یا پھر ان کی یا پھر کوئی کوئی ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو کہ دمہ لیتے ہیں بٹ کسرہ نہیں لیتے تو ان کی حالت مجرور بھی کیا ہے؟ وہ فتحہ کی حالت میں ہی آئے گی بٹ دے آر ان جینیٹو کیس. ٹھیک ہے یعنی وہ لوگ حالت مجرور میں ہیں. العالمین جو ہے مجرور کی حالت میں ہے بٹ کچھ یعنی کسرہ نہیں لیتے. العالمین یہ عالمین منصوب کی حالت میں بھی رہے گا اور مجرور کی حالت میں بھی عالمین ہی رہے گا. ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہوا مرکب اضافی. اور صرف اگر اس ورڈ کو دیکھیں گے العالمین تو یہ کیا ہے؟ ال ہے تو یہ ہو جائے گا ڈیفینیٹ آرٹیکل معرف باللام. اوکے چلیے نیکسٹ دیکھیے الرحمن الرحیم. یہ کیا ہے؟ الرحمن الف لام یہاں پر بھی کیا ہے؟ بالکل صحیح معرف باللام ہے. ویسے ہی الرحیم اس میں بھی کیا ہے؟ معرف باللام ہے. تو الرحمن الرحیم یہ بھی خاص یعنی رحمان ہے اور بہت رحیم ہے تو یہ ایک دم خاص ہے، ڈیفینیٹ ہو جاتا ہے یعنی اللہ کے لیے ایک دم خاص ہو جاتا ہے. اور دیکھیے یہ آپ کو ایک دم ایزیلی آپ کو میننگ سمجھ میں انڈرسٹوڈ ہے. الحمد للہ
तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, रब रब है, अल आलमीन सारे जहां का, अर्रहमान रहमान है, अर्रहीम और बहुत रहम करने वाला रहीम है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए, मालिकी, मालिकी यौमिद्दीन, मालिक है यौम, यौमिद्दीन किसका, दीन, ये दिन नहीं है, दीन यानी कयामत है। ठीक है, और यौम मतलब दिन, कयामत के दिन का मालिक है। अब आप लोग मुझे बताइए, ये यौमिद्दीन, यौमिद्दीन क्या है, यौमिद्दीन बिल्कुल सही, ये भी क्या है, मुरक्कब इजाफी है। देखिए मुझे सिर्फ एक दो तीन सिस्टर्स के आंसर्स आ रहे हैं, आप सभी ट्राई करिए, सोचिए थोड़ा, और आप या तो अगर अग्री नहीं करते या समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज हैंड रेज करके आप पूछिए। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने आज पूरी सूरह फातिहा की और आप में से किसी एक को भी ऐसा एक वर्ड भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको नहीं समझा हो। ठीक है, तो प्लीज आप लोग पूछिए अगर नहीं समझ में आता है तो। ओके, ओके, तो ये क्या है, यौम दिन, अद्दीन कयामत, कयामत के दिन का। हमने देखा है जब भी हम इजाफी फॉर्म करेंगे तो उसमें के, ऑफ, इंग्लिश में ऑफ, या फिर उर्दू में के, का, की, इसका मतलब आएगा। जी ठीक है, इजाफी के बारे में मैं बताती हूँ। देखिए अच्छा पहले मैं ये पूरा बोलती हूँ, उसके बाद इजाफी के बारे में बताती हूँ। तो ये क्या है, मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। ठीक है, तो ये भी हमारा मुरक्कब इजाफी है, यौमिद्दीन। अब यहाँ पर देखिए अल नहीं है, जो भी हमने रूल्स पढ़े हैं मुजाफ मुजाफ इलही के, उसका रूल देखिए कि बराबर मैच हो रहा है, कहीं पर कुछ यानी सारे रूल्स मैच हो रहे हैं तब जाके आपको समझ में आएगा। यहाँ पर अल नहीं है, इधर अल हो सकता है, जो मुजाफ इलही है उस पे अल हो सकता है। ठीक है, तो यौमिद्दीन, और ये हालत है क्या है, कसरा है, यानी हालत जर में है। ठीक है, देखिए सिस्टर, जो मुरक्कब इजाफी है, मुरक्कब इजाफी यानी जब भी हम दो इस्म को लेंगे, उन दोनों इस्म के दरमियान कुछ निस्बत कायम करेंगे, यानी कुछ रिलेशन बताएंगे। बेसिकली हम किसी के ऊपर हम ओनरशिप बताएंगे या पोजेशन बताएंगे कि ये उसका है। जैसे मैं कहूँ मेरा मोबाइल, ठीक है, तो एक इसम मैं हूँ, मैं एक इसम हूँ, मैं प्रॉपर नाउन हूँ, और एक मोबाइल इसम है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि मोबाइल मेरा है, तो मैंने ओनरशिप बताई या पोजीशन बताया कि मोबाइल मेरा है, मेरी मिल्कियत है। या फिर मैं कहूँ आपका बगीचा, आपका गार्डन, तो इसमें मैंने क्या कहा कि आप हो और एक गार्डन है, दोनों के दरमियान मैंने एक रिलेशन बताया है कि वो जो गार्डन है वो आपका है। तो हम ओनरशिप बताते हैं या यानी किसकी मिल्कियत है। जब जहां पर भी किसी की मिल्कियत बताएंगे तो हम उसको कहेंगे वो मुरक्कब इजाफी है। दो इस्म, दोनों इस्म के दरमियान कुछ निस्बत यानी रिलेशन कायम होगा। जैसे किताबुल्लाही, किताबुल्लाही यानी किताब है एक इस्म और एक इस्म अल्लाह है। अब मैं कह रही हूँ किताबुल्लाही यानी अल्लाह की किताब, तो ये मैंने एक रिलेशन बताया कि वो किताब जो है वो अल्लाह की है। तो यानी ये एक पोजीशन हुआ ना कि वो किताब किसकी है, अल्लाह की। तो जहां पर भी हम ओनरशिप बताएंगे, पोजीशन बताएंगे, दो इसम के दरमियान रिलेशन होगा तो उसको हम कहेंगे मुरक्कब इजाफी। ओके, और ये मुरक्कब है, इसमें कंप्लीट मीनिंग आपको नहीं मिलेगा। ओके, जैसे ये कहा मैंने कहा कयामत के दिन का, क्या कयामत के दिन का, ये कंप्लीट नहीं है। जैसे मैंने कहा अल्लाह की किताब, किताबुल्लाही, तो क्या किताबुल्लाही, मतलब और मैंने कुछ कंप्लीट नहीं किया, मुकम्मल नहीं किया, तो ये मुरक्कब है, इनकम्प्लीट सेंटेंस। ठीक है, ओके, आमीन वैया की। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इय्याका नअबुदु, यहाँ पर हम देखेंगे इय्याका। अब इसमें देखिए इय्याका, यहाँ पर क क्या डिनोट करता है, हमने कुछ प्रोनाउंस भी पढ़े हैं, है ना। मुजाफ और मुरक्कब इजाफी में, मुरक्कब इजाफी और मुजाफ क्या है, मुरक्कब इजाफी यानी आप, ये पूरा मुरक्कब इजाफी है। मुजाफ क्या है, जो मुरक्कब इजाफी होगा उसका फर्स्ट जो वर्ड होगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे मुजाफ। ओके, और नेक्स्ट जो वर्ड होगा वो होगा मुजाफ इलैह। ठीक है, आई होप समझा हो मुरक्कब इजाफी। सिस्टर्स आपको मेरी वॉइस क्लियर है।
جی ٹھیک ہے، الحمد للہ ٹھیک ہے. اوکے تو مضاف اور مضاف الیہ دونوں کا مجموعہ جو رہے گا وہ ہوگا مرکب اضافی. ٹھیک ہے. اوکے اب یہاں پر دیکھیے آ گیا یہ ایاک. ایاک یہاں پر کیا دکھ رہا ہے؟ ایاک نعبدو. ہم نے کچھ تو تیری ہی. اب یہ کیا ہے تیری ہی؟ ہم نے کچھ پروناؤنس پڑھے ہیں، اس میں سے آپ بتا سکتے ہیں. بالکل صحیح پروناؤن ہے. کون سا پروناؤن ہے؟ جی سیکنڈ پرسن. اور اٹیچ ہے ڈیٹیچ ہے؟ نو. پرسنل پروناؤن ہاں مطلب پرسنل پروناؤن ہے بٹ فرسٹ پرسن سیکنڈ. بالکل صحیح اٹیچ ہے. ٹھیک ہے پرسنل پروناؤن دیٹ از اٹیچ یعنی آپ کی ضمیر متصلہ. اوکے ویری گڈ. تیری ہی نعبدو. اب یہ نعبدو ہم انشاءاللہ جب ہم فعل آگے کریں گے وربس کریں گے تب انشاءاللہ آپ کو یہ ورڈ بھی اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. نعبدو نعبدو کس سے نکلا ہے؟ ہم اگر ایسے تھوڑا سا غور کریں عبد نعبد یعنی عبادت. عبادت دیکھیے ن از فار ہم جب ہم نے کہنا ہے تو ن از فار ہم. ٹھیک ہے. میں ابھی ہم نے ورب تو پڑھا نہیں ہے بٹ ہم ایسے ہی تھوڑا سا ڈسکس کریں اس لیے میں اتنا بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ دیکھیے یہاں پر وہ ہم نے یہاں پر یہ جو وہ ہے وہ حرف جر نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر وہ جو ہے حرف جر نہیں ہے. دیکھیے حرف جر میں اکثر کنفیوژن ہوتا ہے. وہ از کب حرف جر ہوگا؟ جب وہ قسم کے لیے آئے گا تب. یہ حرف عطف ہے. بالکل صحیح حرف عطف دیٹ از یوز فار کنجنکشن. جیسے ہمیں کچھ جوڑنا ہے تب ہم استعمال کرتے ہیں. اوکے پھر کیا ہے؟ وہ کا سیم تیری ہی. یہاں پر بھی اٹیچ پرناؤن ہے. نستعین ہم مدد مانگتے ہیں. نستعین مدد چاہتے ہیں یا مدد حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی ہم جب انشاءاللہ آگے وہ وغیرہ سیکھیں گے تب آپ کو آ جائے گا. پھر دیکھیے اہدنا ہدایت دے ہمیں الصراط. الصراط دیکھیے الصراط کیا ہے؟ جی سسٹر فرین ماشاء اللہ معطوف علیہ معطوف بالکل صحیح. اب یہاں پر تو ہم تھوڑا معطوف نہیں کہ میں نے کلاس میں کیونکہ ابھی ہم نے سیکھا نہیں ہے نا اس لیے میں یہاں پر ابھی معطوف اور معطوف علیہ کے بارے میں ہم ڈسکس نہیں کریں گے بٹ آپ کا آنسر رائٹ ہے. جی اچھا الصراط راستہ بالکل صحیح. بٹ یہ راستہ ہم گرامر میں انالائز کریے. ہم نے جو بھی ناؤنس وغیرہ پڑھے ہیں کیا ہے الصراط؟ معرف باللہ ماشاء اللہ بالکل صحیح. یہاں پر بھی معرف باللہ ہے. الصراط الف لام ہے ڈیفینیٹ یعنی ایک پراپر راستہ خاص راستہ. الصراط المستقیم کیا ہے؟ یہ بھی المستقیم بھی معرف باللام ہے بیکاز اٹ کنٹینس الف لام. تو یہاں پر بھی یہ الف لام ہے معرف باللام ہے. اب یہ دیکھیے الصراط المستقیم یہ کیا بنا؟ ہم نے اب ایک ایک ورڈ دیکھ لیا. الصراط ڈیفینیٹ ہے آرٹیکل ہے معرف باللہ میں. المستقیم بھی معرف باللہ میں. اب وہ ورڈ کو جوڑیے الصراط المستقیم یہ کیا بن رہا ہے؟ جی بتائیے. بالکل صحیح ماشاء اللہ. الصراط المستقیم یہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ. یہ آپ کا مرکب ہے. اور کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی یعنی موصوف پلس صفت. ہم نے موصوف بتایا اور پھر اس کی صفت بتائی. کون سا راستہ؟ المستقیم. اب یہاں پر آپ دیکھ سکیں گے ہم نے یہ اب یہ مرکب ہے یعنی اس کی میننگ کلیئر نہیں. سیدھا راستہ اگر ہم مجھے کہنا ہے سیدھا راستہ تو یہ انکمپلیٹ ہے نا. تو دیٹ از مرکب. مرکب کون سا؟ توصیفی دیٹ کنٹینس موصوف اور صفت. موصوف ہم نے جس کو ڈسکرائب کرنا ہے. صفت جو کوالٹی ڈسکرائب کی جائے گی. تو الصراط المستقیم یہ موصوف ہے یہ صفت ہے. اب ہم نے جو بھی رولس پڑھے تھے دیکھیے جو موصوف صفت ہوتے ہیں ان کا بھی کچھ رولس ہے. تو یہاں پر دیکھیے جیسا موصوف رہے گا ویسی صفت ہوگی. یعنی ہم نے دیکھا تھا کہ اگر اس پہ تنوین ہوگا تو اس پر بھی تنوین ہوگا. اگر موصوف پہ ال ہوگا تو اس پر بھی ال ہوگا ہے نا. تو یہ کیا ہے دیکھیے
ال کے ساتھ ہے تو یہاں پر بھی المستقیم جو ہے وہ بھی ال کے ساتھ ہے. تو جب بھی آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ دونوں بھی ال کے ساتھ ہے یا دونوں تنوین کے ساتھ ہے، تو آپ جلدی سے آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ مرکب ہے اور وہ بھی مرکب توصیفی ہے. ٹھیک ہے. اگر میں ایسا کہوں الصراط مستقیم، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ الصراط مستقیم یعنی راستہ سیدھا ہے. یہ آپ کا بنے گا جملہ، ہے نا. پھر وہ مضاف نہیں رہے گا، یعنی مرکب نہیں رہے گا. الصراط مستقیم یعنی راستہ سیدھا ہے کا میننگ کس نے دیا؟ تنوین. جب تنوین لگ گیا تو اس نے ہے کا میننگ دیا. لیکن جب تنوین نہیں ہے، دونوں بھی سیم ہے، تو اب یہ ایسا نہیں ہوگا کہ راستہ سیدھا ہے، نہیں، یہ ہوگا سیدھا راستہ، سیدھا راستہ. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا مرکب توصیفی ہے. نیکسٹ دیکھیے صراط الذین، صراط الذین. یہاں پر دیکھیے یہ کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ الذین. اینالائز کریے ابھی، الذین کیا ہے؟ بالکل صحیح، ماشاء اللہ. یہ اس میں موصول ہے. نہیں باللام، نہیں نہیں نہیں، یہ معرف باللام نہیں ہے. الذین کا ال نہیں، یہ الذین جو ہم نے اس میں موصولہ پڑھا ہے نا، الذی اللذانی الذین، وہ ہے الذین. ہم جی ٹھیک ہے. اور الذین یہ کس کے لیے؟ الذین یہ پلورل جمع کے لیے ہے. راستہ ان لوگوں کا، یعنی بہت سارے جمع ہے. جمع کے لیے ہم نے الذین کا استعمال کیا. پھر انعمت. ابھی انعمت ہم نے نہیں پڑھا ہے، یعنی ہمارے اسم وغیرہ میں سے تو نہیں گزرا ہے. انشاءاللہ آگے آپ یعنی کچھ کچھ ورڈز ہیں نا جو آپ ابھی یاد کریے، جیسے کچھ وکیبلریز آپ کو یاد کرنی ہوگی، بٹ جب ہم انشاءاللہ فیل وغیرہ کریں گے تو آپ کو اور بھی بہت سارے ورڈز کی میننگ پتا ہو جائے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. انعمت تو نے انعام کیا. اوکے. انعمت علیہم. اب یہ بتائیے مجھے علیہم، علیہم یہ کیا ہے؟ جار. بالکل صحیح، علی جار ہے. اوکے ویری گڈ. ہم کیا ہے؟ ہم 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 کیا ہے؟ بالکل صحیح، ضمیر ہے. اور کون سی ضمیر ہے؟ متصل ضمیر ہے، اٹیچ پروناؤن ہے. اینڈ ہم از فار پلورل، ہو ہما ہم، ہے نا. ہم نے پلورل دیکھا تھا، ہو ہما ہم پلورل کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اب دیکھیے ہم جو ضمیر ہے وہ آ، جو ضمیر ہے نا وہ چینج نہیں ہوتی، یعنی ہم ہی رہے گا چاہے آپ کچھ بھی کرو. بٹ یہاں پر اعلیٰ جب آیا، جب بھی ہم یا آتا ہے نا، یا کیا کرتا ہے اپنے آگے والے کو کسرہ دے دیتا ہے. تو یہاں پر اسی لیے علیہم ہوا ہے. کیونکہ ایک ڈاؤٹ آ سکتا ہے کہ ہم ضمیر ہے وہ نا، ہے نا. ہم سب کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، یہاں پر ہم کیوں آیا؟ تو یہ ہم اسی لیے آیا کیونکہ جب یا سکون آ جاتا ہے نا تو وہ اپنے آگے والے کو اس نے کسرہ دے دیا ہے. ٹھیک ہے. تو دس از ناٹ بیکاز کہ حرف جر آیا ہے اعلیٰ اسی لیے یہ ہم ہوا ہے، نہیں. ہاں یہ صحیح نہیں ہے، یعنی حرف جر آنے کی وجہ سے ہم نہیں ہوا ہے. جو ضمیر ہے یہ دھیان میں رکھیے، ضمیر آپ کی چینج نہیں ہوتی. ہم ہے تو وہ ہم ہی رہے گی، چاہے آپ کچھ بھی لاؤ، آپ حرف جر بھی لائیں گے تو بھی ہم رہے گا. جیسے من ہم کہتے ہیں نا من ہم، تو وہ کیا ہے؟ من ہے اور ہم ہے. تو اس میں تو ہم نہیں ہوا. اب حرف جر تو یہاں پر بھی ہم نے لگایا من کے ساتھ، تو یہاں پر ہم نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ ہم جو ضمیر ہے وہ آپ کی ویسے ہی رہتی ہے. بٹ یہاں پر یا آنے کی وجہ سے یا اپنے آگے والے کو جو حرف رہے گا اس کو کسرہ دیتا ہے. دیٹس وائی علیہم. جیسے الیہم، الا بھی حرف جر ہے. اب ہم ہونا چاہیے تھا لیکن بیکاز آف یا سکون ہم ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ ضمیر آپ کے حرف جر کے وجہ سے کسرہ نہیں لے گی. اگر آپ کے حرف جر میں یا سکون آتا ہے تو آپ کے آگے والی ضمیر ہم کے بدلے ہم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو علیہم یہ کیا ہے ہمارا؟ یہ حرف جر ہے اور یہ اٹیچ پروناؤن ہے، اور وہ بھی تھرڈ پرسن جمع کے لیے. ٹھیک ہے. اوکے. غیر المغضوب علیہم ان پر، یعنی صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر. غیر المغضوب غیر نہ کی، المغضوب، المغضوب یعنی غضب کیا ہوا. ٹھیک ہے. غیر المغضوب
ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ بتائیے المغضوب کیا ہے؟ بالکل صحیح، معرف باللام ہے. المغضوب جو ہے معرف باللام ہے، ڈیفینیٹ آرٹیکل میں آتا ہے. اوکے، پھر علیہم ویسے ہی وہ، یہ آپ کا اینڈ ہے. لا نہیں، ولا بالین، اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے. اب بالین یہ بھی آپ کا معرف باللام ہے، ڈیفینیٹ آرٹیکل ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک یہ رہ گیا. یہ بتائیے یہ کیا ہے؟ ہم نے صراط، اگر یہ پورا دیکھیں گے، صراط الذین، یہ کیا ہے؟ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا. یہ کیا بنتا ہے؟ کچھ آپ کانسیپٹ میں سے دیکھیے. دا پاتھ آف دوز، آف دوز، اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ توصیفی نہیں ہے، توصیفی نہیں ہے. ہم نے ڈسکرائب تو نہیں کیا نا راستے کو. ہم نے کہا راستہ ان لوگوں کا. ایک ہے راستہ، ایک ہے لوگ. راستہ لوگ، راستہ کس کا؟ ان لوگوں کا. بالکل صحیح ہے. مضاف مرکب اضافی ہے، مضاف مضاف الیہ ہے نا. ایک الذین ہے، یہ ایک اسم ہے. صراط بھی ایک اسم ہے. تو ہم نے دونوں کے درمیان اس ریلیشن بتایا ہے کہ راستہ کس کا؟ ان لوگوں کا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ کا مرکب ہے، مرکب اضافی ہے. اب دیکھیے، ورڈ ہونا چاہیے ایکچولی صراطن. ورڈ ایکچوئل کیا ہے؟ صراطن. صراطن ایک اسم ہے، الذین ایک اسم ہے. اب ہم نے جب اضافی کا اسٹرکچر، جو اسٹرکچر بنایا ہے، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مضاف میں جو فرسٹ ورڈ رہے گا مضاف، اس پہ کیا نہیں ہوتا؟ تنوین نہیں ہوتی. تو صراطن سے ہم نے یعنی تنوین ہٹا دی ہے. آپ کا جو بھی مضاف ہوگا اس پر ایک حرکت ہوگی. ٹھیک ہے، ایک حرکت. اور بیسیکلی کون سی حرکت رہے گی؟ دمہ کی. ٹھیک ہے. تو یہ جب آپ کنسٹرکشن دیکھیں گے تو آپ نے ان سب کو اینالائز کرنا ہے. اوکے. الحمد للہ، یہ آپ کا سورہ فاتحہ کا ہو گیا. اب ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کی سٹارٹنگ کی 5 آیت میں دیکھیں گے کہ ہم کیا اینالائز کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے، تو اس کو ہم نے یعنی اس کی میننگ ہمیں نہیں پتا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک، بتائیے ذالک کیا ہے؟ ذالک اشارہ ہے. بالکل صحیح، اشارہ ہے. اسماء اشارہ ہے. اور کون سا ہے؟ قریب کا ہے، بعید کا ہے، نیئر کا ہے، فار کا ہے. نہیں، ذالک قریب کا ہے. ذالک قریب ہے، نیئر ہے. نیئر ہے، سبھی نیئر کہہ رہے. سسٹرز نیئر کیوں ہے؟ نیئر کے لیے ہم ہاذا، ہی یہ استعمال کرتے ہیں نا. ذالک بعید ہے، دور کا ہے. ذالک بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، قریب کے لیے نہیں. قریب کے لیے ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی. مؤنث کے لیے ہذہ، ہاتانی، ہاؤلائی. ٹھیک ہے. اور قریب کے لیے ذالک، ذانک، اولائی کا ہے. ٹھیک ہے. تو ذالک جو ہے یہ بعید کا اشارہ ہے. ذالک. الکتاب کیا ہے؟ الکتاب الف لام آنے سے کیا ہوا ہے؟ بالکل صحیح، معرف باللام ہوا ہے، ڈیفینیٹ ہوا ہے، خاص کتاب ہوئی ہے. ابھی کوئی عام کتاب کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے، ابھی خاص کتاب کے بارے میں بات کیا جا رہا ہے. اوکے. اب ہم نے یہ دونوں سنگل سنگل ورڈز دیکھ لیے مفرد کے طور پر. ابھی ان دونوں کو جوڑیے. ذالک الکتاب، یہ کیا بنے گا؟ ذالک الکتاب، یہ کیا بنا؟ اب مفرد مفرد ہم نے دیکھا، مفرد ذالک کیا ہے؟ اسماء اشارہ ہے. اور الکتاب بھی معرف باللام ہے. بالکل صحیح. یہ بنے گا آپ کا مرکب اشاری. مرکب اشاری یعنی اس میں کیا ہوگا؟ جبھی بھی آپ کا کوئی مرکب اشارے سے اسٹارٹ ہوگا تو مرکب اشاری. تو ذالک الکتاب یہ آپ کا اسماء اشارہ ہے. اور کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ کتاب کی طرف. تو یہ آپ کا مشار الیہ ہے. تو دس از آلسو ا مرکب. ذالک الکتاب. اوکے. لا کا میننگ ہمیں یہ یاد کرنا ہوگا. لا از نو، نہیں. ریب، ریب کہتے ہیں شک کو. ٹھیک ہے، ڈاؤٹ کو.
لا ریبا. اب یہ ورڈ ہم نے کچھ کچھ جو ورڈس ہے آپ نے یاد کرنے ہوگے جو کہ ہمارے اب اسم وغیرہ میں نہیں آئے. تو آپ اس کو تھوڑا سا ابھی کے لیے ہم یاد کریں گے. ٹھیک ہے. فی ہی. اچھا اب مجھے بتائیے فی ہی کیا ہے. فی فی کیا ہے اس میں. فی ہی. فی ہے آپ کا جی بالکل صحیح. حرف جر ہے. اوکے. اور پھر ہی کیا ہے. ہی بالکل صحیح ضمیر ہے. کون سی. اٹیچ ہے ڈیٹیچ ہے متصلہ ہے منفصلہ ہے. اٹیچ ہے بالکل صحیح. یہ آپ کی اٹیچ ہے متصلہ ہے. صحیح. آ، اچھا دیکھیے آپ کو یعنی بار بار چیٹ باکس میں سب لکھنا یعنی تھوڑا مشکل ہوتا ہے نا. سنتے سنتے بیٹھ جاؤ پھر آ گیا. تو آپ کیا کام کریے شارٹ لکھیے. اب پورا اتنا اٹیچ ڈیٹیچ اتنا ایسا نہیں لکھیے. اے لکھیں گے میں سمجھ جاؤں گی. جیسے میں ابھی مرکب کے بارے میں پوچھ رہی ہوں تو جو جو مرکب ہوگا مرکب اشاری تو ایم آئی لکھیے. ایم مرکب اضافی ہے تو ایم آئی. ٹھیک ہے. مرکب اشاری ہے تو بھی ایم آئی. پھر ایسے لکھے تو میں انشاءاللہ سمجھ جاؤں گی. ٹھیک ہے. بیکاز اتنا مرکب اشاری لکھنا بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے نا. تو آپ شارٹ میں لکھیے. اوکے. تو یہ اٹیچ ضمیر ہے. فی ہی. فی حرف جر. ہی اٹیچ ضمیر متصلہ. اور وہ بھی کون سی ہے تھرڈ پرسن کے لیے. تھرڈ پرسن کون سی ہے سنگولر کی ہے. اب یہاں پہ دیکھیے سنگولر کی ضمیر ہم نے کیا پڑھا تھا. ہو ہے نا سنگولر کی ضمیر. بٹ یہاں پر بیکاز ناٹ بیکاز آف حرف جر بٹ بیکاز آف یا ساکن. میں نے ابھی کہا جب بھی یا ساکن آتا ہے تو اس کا بعد جو حرف جو ضمیر آئے گا وہ کسرہ لے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر حرف جر کی وجہ سے ہی نہیں ہوا. ایکچولی ہے فی ہو ہے. بٹ عربی زبان میں یا جب ای کا ساؤنڈ آتا ہے نا تو اس کے بعد جو حرف رہے گا وہ دمہ فتحہ نہیں لیتا. تو اسی لیے وہ کیا اس کو ہم کسرہ دیتے ہیں فی ہی. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. غائب ہے تھرڈ پرسن کے لیے ہے. ان اٹ فی ہی. اوکے. ماشاء اللہ آپ نے کچھ کچھ سسٹرز یعنی اور بھی بہت کچھ جانتے ہیں گرامر کے بارے میں. اچھا لگا یہ سب مبنی وہ سب الفاظ سن کے. گڈ. دیکھیے کسرہ موسٹلی جبھی بھی آپ کا یا رہے گا ساکن کا تو اس کے بعد والا موسٹلی وہ کسرہ یعنی کسرہ ہی لیتا ہے. بیکاز عربی میں یا کے بعد آپ اس کو ہو نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی کہہ سکتے ہیں. تو یا کے بعد آپ نے کسرہ ہی لگانا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے جتنے بھی ضمیر آئے گے اس میں آپ کے کسرہ ہی رہے گا. اگر یا نہیں ہے تو پھر آپ کا وہ دمے کے یعنی رفع کے حالت میں جیسا ہے ایز اٹ از آئے گا. اوکے. چلیے نیکسٹ دیکھیے. ٹھیک ہے. اب اس کا کیا مطلب ہوا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں لا نہیں ریب شک فی ہی فی ان اور ہی کس کی طرف اشارہ ہے کتاب کی طرف. فی ہی اس میں. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز ہم یہاں پر ایک نوٹ یہ کر سکتے ہیں. اب دیکھیے ہاں الکتاب کیا ہے مذکر ہے یا مؤنث ہے. بتائیے. ایم زیڈ مذکر یا مؤنث. ایم این. اوکے گڈ. مذکر ہے نا. تو ابھی جب ہم نے جو اس کے لیے ضمیر کا استعمال کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کچھ کچھ چیزیں نا ایک دم انٹرسٹنگ لگتی ہے. دیکھیے فی ہی اس میں. ہاں تو کس میں کس کے بارے میں بات کریں ہم کتاب کے بارے میں بات کریں نا. یعنی شک نہیں ہے کس میں شک نہیں ہے. یہ جو ہو ضمیر ہے وہ کس کی طرف جاتی ہے کتاب کی طرف جاتی ہے نا. اس میں شک نہیں. تو ابھی ہم کہیں گے کس میں. تو ہم نے پہلے کہہ دیا ہے کہ کتاب کے بارے میں بات ہو رہی اسی لیے اس کی طرف یہ ضمیر لوٹتی ہے. اب دیکھیے کتاب مذکر ہے تو ہو ضمیر بھی جو ہے مذکر ہے نا. اگر مؤنث ہوتا ہے یہاں پر کوئی چیز تو ہم فی ہا کہتے ہیں. بٹ یہ الکتاب مذکر ہے تو جو ضمیر بھی لائی گئی ہے کتاب کے لیے تو ہم نے کون سی ضمیر دیکھا ہے یہاں پر ہم نے مذکر کی ہی ضمیر لائی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی دیکھیے یعنی کتنا اگر ہم مائنیوٹ چیزیں بھی دیکھنے جائے تو ایک دم ایسا لگتا ہے کہ یعنی کتنا ہی امیزنگ ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ سب بھی آپ نوٹ کریے. باریکی مجھے سمجھا نہیں کیا کہا آپ نے. ٹھیک ہے. اوکے اب نیکسٹ دیکھیے
جی باریکی، اوکے اوکے باریکی، ہاں جی ایک دم مائنیوٹ ہے یعنی اب ہم نے تو یہ پڑھا نہیں ہے بٹ یہاں پر میں بتا دے رہی ہوں کیونکہ دیکھیے پڑھتے وقت ایسا تھوڑا یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ ہو کیوں آیا ہے، ہی کیوں آیا ہے، کون سی ضمیر کیوں آئی ہے، تو وہ بھی اگر ہم اس کے بیک یعنی پیچھے جا کے دیکھیں گے نا، تو اگر مذکر کی چیز ہے تو آپ دیکھ سکیں گے کہ ضمیر بھی مذکر کی ہے، اگر دو اسم کے بارے میں کچھ بات ہو رہا ہے تو اس حساب سے ضمیر بھی جو ہے نا وہ دو کے لیے لائی جائے گی۔ اب انشاءاللہ جتنا بھی آپ اینالائز کرتے جائیں گے نا آپ کو یہ سب سمجھ میں آئے گا۔ اب دیکھیے ہدن، ہدن کیا ہے؟ ہدایت، ہدن یہ کیا ہے گرامر کے کانٹیکس میں؟ آپ کا کون سا اسم ہے؟ تنوین آیا، تنوین آیا یعنی آپ کو کچھ نہیں ایک دم آنکھ بند کر کے کیا کہنا ہے، یہ ہے آپ کا نکیرہ یعنی کامن ناؤن۔ اگری کرتے ہو؟ ویری گڈ، اوکے کامن ناؤن ہے، نکیرہ ہے، ٹھیک ہے اوکے۔ اب دیکھیے للمتقین، لی کیا ہے یہاں پر؟ حرف جر، اور لی کے ساتھ کیا ہے؟ المتقین، تو لی المتقین، لی از حرف جر، المتقین کیا ہے؟ معرف باللام، بالکل صحیح ماشاء اللہ، معرف باللام ہے، اوکے المتقین۔ جی ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھیے الذین، اب الذین تقوا، جی بالکل صحیح، تقوا والوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین، الذین ہم نے دیکھا یہ موصولہ ہے، یعنی جوڑنے کے لیے ہم نے آگے جوڑنا ہے، اس کے بارے میں ڈسکرائب کرنا ہے تو ہم نے اسم موصولہ لایا الذین، اور یہ پلورل ہے، اب یہ ایک کے لیے نہیں ہے، بہت سارے جمع لوگ ہیں نا، یعنی وہ سب جو آگے بیان کیا گیا ہے کہ وہ سب جو کیا کیا کرتے ہیں ان کے بارے میں ہے، تو الذین جمع کا صیغہ ہے۔ یؤمنون، اب ہم نے یہ وربس نہیں پڑھے ہیں، یؤمنون یہ آپ کا ورب ہے، وہ سب ایمان لاتے ہیں بالغیب، بالغیب کیا ہے؟ بی، آپ کا بی کیا ہے؟ حرف جر، بالکل سے۔ الغیب کیا ہے؟ الف لام معرف باللام، ماشاء اللہ بالکل صحیح، تو بالغیبی یہ بی حرف جر، الغیب معرف باللام۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بی آیا، الغیبو ایکچوئل ورڈ ہے غیبن، اس سے بنا الغیبو، اور بی کے وجہ سے الغیبی، الغیبی ہوا، ورنہ ہونا چاہیے تھا الغیبو، ٹھیک ہے۔ تو بالغیبی اگر ہم اس دونوں کو دیکھیں گے تو یہ کیا بنتا ہے ہمارا؟ مرکب بنتا ہے، اور کون سا مرکب؟ مرکب جاری، بی حرف جر اور الغیب مجرور، جار پلس مجرور، یہ آپ کا ہوگا مرکب جاری، بالکل سے۔ وہ اور یقیمون، اب یہ بھی دیکھیے ورب کا پارٹ ہے، انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ یقیمون وہ سب قائم کرتے ہیں، اب یہ سب دیکھیے کچھ ورڈ دیکھیے یہ سب اتنے یؤمنون، اگر ہم نہیں بھی اس کی میننگ جانے ہمیں اندازہ تھوڑا ہو سکتا ہے، قائم، قائم کرنے سے نا، یؤمنون ایمان سے ہے، تو وہ سب جو ایمان لاتے غیب پر، وہ یقیمون اور وہ قائم کرتے الصلاح، الصلاح کیا ہے آپ کا؟ ڈیفینیٹ آرٹیکل یہاں پر بھی ہے، نماز، معرف باللام ہے الصلاۃ، ومما، اور اب ہم نے جو ورڈز پڑھے ہیں اس میں سے ومما اور جو کچھ، جی کنجنکشن ہے، جو کچھ مما رزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو، اب یہاں پر ہم کیا ہے؟ دیکھیے ہم، بالکل سے اٹیچ ہے، رزقناہم اٹیچ پرناؤن ہے، رزق دیا ہم نے ان کو، یعنی سب کے لیے ہے، پلورل کے لیے ہے، بالکل صحیح۔ ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، وہ سب خرچ کرتے ہیں۔ اچھا ہاں یہاں پر ایک نے کہا مما، یہ کیا ہے؟ من پلس ما، من از آپ کا فرام حرف جر، سے جو کچھ دیا ہم نے، صحیح، مما من پلس ما حرف جر پلس ما، جو کچھ ہم نے دیا ان کو رزق اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر والذین، والذین سیم، وہ اور الذین اسماء موصولہ، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، بیما، بی یہ آپ کا حرف جر ہے، بیما، اب دیکھیے کدھر کدھر یہ اپنے یاد رکھنا ہوگا، حرف جر ہمیشہ اپنے آگے والے کو جر دیتا ہے، بٹ کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں نا جو جر کی حالت ایکسیپٹ نہیں کرتے، جر کی حالت ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ ایک ہی یا تو ان کے پاس صرف دمہ اور فتحہ ہوگا، یا پھر وہ ایک ہی حالت میں رہیں گے،
تو اگر وہ آتا ہے تو وہ چینج نہیں ہوگا. اوکے تو بیما ان ضلع نازل کیا گیا. یہ سب انشاءاللہ آگے جب آپ پڑھیں گے تو اس کا میننگ آئیں گے. یہاں پر ہم تو نہیں پڑھے ہیں ہم نے اب تک. ان ضلع الہی کا. اب یہاں پہ دیکھیے الہی کا. الہ حرف جر کا کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہے. ماشاء اللہ بالکل صحیح اٹیچ پروناؤن. یہ بھی کس کے نہیں، ان کی طرف نہیں. الہی کا کس کے کون سی ضمیر ہے؟ اٹیچ ہے، تھرڈ پرسن ہے. اوکے ویری گڈ. آپ کی سیکنڈ پرسن ہے نا. جب میں آپ سے خطاب ہوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو، تو میں آپ کے لیے کا استعمال کروں گی. ک ویری گڈ. سیکنڈ پرسن ان کے لیے تھرڈ غائب کے لیے نہیں ہے، یہ سیکنڈ پرسن ہے. الہی کا تمہاری طرف. تمہاری طرف. اور یہ کیا ہے؟ الہ حرف جر اور ک یہ آپ کی اٹیچ پروناؤن موجود. صحیح. اب یہاں پر دیکھیے یہ جو ک ضمیر ہے وہ کبھی کسرہ نہیں لے گی. یعنی کسرہ الیکی کب ہوگا؟ اگر وہ مؤنث ہے تو ہم الیکی کہیں گے. بٹ یہاں پر آپ یہ دیکھیں گے کہ الہ ہے، حرف جر ہے، تو یہ کسرہ نہیں لے گا کیونکہ یہ جو ضمیر ہے وہ ایز اٹ از رہتی ہے. وما انزل من قبلک، اور جو کچھ نازل کیا من قبلک. من کیا ہے؟ جی حرف جر ہے. ماشاء اللہ حرف جر ہے. سے فرام. قبل پہلے. قبل ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا، قبل تم سے قبل آیا تھا وہ. قبل یعنی پہلے. ک تم. تو اگر ہم پورا مکمل دیکھیں گے، تم سے پہلے. ہم، یہاں پر من سے قبل پہلے تمہارے. تو تم سے پہلے یا آپ سے پہلے. اب یہاں پر دیکھیے یہ حرف جر ہے. قبل کو دیکھیے ورڈ ہے قبلن. بٹ یہ حرف جر کی وجہ سے کیا ہوا؟ قبلو سے قبلی ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی دمہ سے جر کی حالت میں چلے گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد وبالآخرتی، یہ بھی آپ کا حرف عطف ہے. پھر بالآخرتی بی حرف جر. الآخرتی. الآخرہ کیا ہے؟ یہ آپ کا معرف باللام ہے. جی ماشاء اللہ بالکل صحیح. معرف باللام ہے. اب آپ دیکھیں گے الآخرۃ ہے ورڈ. الآخرۃ، لیکن بی کی وجہ سے کیا ہوا؟ الآخرتی. تو دیکھیے اگر آپ کو گرامر یعنی آپ نے تھوڑا بہت یاد کر لیا نا، اور اگر سپوز آپ نے ایک نیو سورہ کچھ آیت یاد کی ہے، پھر اگر آپ اس کا کسرہ دمہ کیا لگانا ہے، وہ بالآخرۃ ہے یا بالآخرتی ہے، کیا ہے آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا. اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ ہاں جب حرف جر آئے گا تو کسرہ لیتا ہے، تو آپ یعنی اگر آپ اس کی اعرابی حالت بھول بھی گئے ہیں نا، تو کانسیپٹ کی وجہ سے کیا ہوگا انشاءاللہ آپ کو یعنی آپ برابر سے فکس کر سکیں گے. کیونکہ ایسا اکثر اوقات ہوتا ہے. اب ہم نے نیو پڑھا ہے تو میں پڑھوں گی وما انزل من قبلک وبالآخرۃ. کیا ہے؟ بالآخرۃ ہے. ہم کبھی نماز میں بھول جاتے ہیں بالآخرۃ بالآخرتی کیا ہے، تو بی ہے. ہاں تو بی سے ہمیں سمجھ میں آئے گا بالآخرتی. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کا فائدہ ہوگا، آپ کے حفظ میں بھی انشاءاللہ بہت ہی یعنی فائدہ ہوگا. اوکے. ہم یوقنون. اب یہاں پر ہم یہ کیا ہے؟ یہ بھی ضمیر ہے. اب یہ کون سی ضمیر ہے؟ اٹیچ ہے. تھرڈ پرسن ہے. اٹیچ ہے ڈیٹیچ ہے؟ جی منفصل. نو نو نو. اٹیچ کیوں ہے یہاں پر؟ اٹیچ کیوں ہے؟ آپ کو جڑی ہوئی دکھ رہی ہے؟ نہیں نا، ڈیٹیچ ہے وہ. ٹھیک ہے، یہ اٹیچ نہیں ڈیٹیچ ہے، منفصل ہے. اٹیچ جو ہے وہ ہم آپ کو جڑی ہوئی دکھے گی، اور اس کا مطلب جب ہم اٹیچ کب استعمال کریں گے؟ جب ہمیں کچھ کہنا ہے اس کا، میرا، آپ کا، تب ہم اٹیچ کا استعمال کریں گے. اوکے. لیکن جب ہمیں کسی انسان کے یعنی کوئی انسان ہے، ایک ہے، دو ہے، تین ہے، اس کے بدلے میں ہم نے استعمال کرنا ہے تو ہم ڈیٹیچ کا یوز کریں گے. جیسے کہ اگزامپل، جیسے مجھے کہنا ہے آپ کی کتاب، تو میں انت کا استعمال نہیں کروں گی، ڈیٹیچ کا استعمال نہیں کروں گی. آپ کی کتاب تو کتابوں کی. لیکن اگر مجھے آپ کے بارے میں کہنا ہے کہ آپ اچھے ہیں، تو انتی کا استعمال کروں گی. ٹھیک ہے. تو اگر وہ شخص چاہے وہ سنگولر ہو، ڈوئل ہو، پلورل ہو، اس شخص کے بارے میں کہنا ہے تو ہم ڈیٹیچ کا استعمال کریں گے. اور اگر اس شخص کی کوئی چیز کے بارے میں کہنا ہے کہ میرا، آپ کا، اس کا، تب ہم کیا استعمال کریں گے؟ اٹیچ کا. اوکے.
ہوں تو یہاں پر ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کی آخرت، اس کی کچھ ہے نا، ہم کچھ یہ نہیں کہہ رہے نا اس کی کوئی چیز ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں ہم صرف کچھ بتا رہے ہیں کہ وہ یقین رکھتے ہیں، تو جب ان کے بارے میں ہم نے کہنا ہے ان کے بدلے میں، اب وہ ہم نے نام وغیرہ نہیں لانا، ان کے بدلے میں کچھ پرناؤن کا استعمال کرنا ہے، تو ہم ڈیٹیچ کا استعمال کریں گے، اور زیادہ تر آپ کو اٹیچ ڈیٹیچ ایک دم ایزیلی سمجھے گا، جڑے رہیں گے تو اٹیچ ہے، نہیں جڑے تو ڈیٹیچ ہے، تو یہ ڈیٹیچ ہے تھرڈ پرسن کے لیے، اور دیٹ از فار جمع. یوقنون وہ سب یقین رکھتے ہیں. اولائکا، اچھا بتائیے اولائکا کیا ہے؟ اولائکا، جی اشارہ ہے، بالکل صحیح. بعید ہے، نہیں نہیں نہیں، موصول نہیں ہے، موصول نہیں ہے، موصول ہاذا ہاذانی ہؤلائی، یہ موصول نہیں ہے، یہ آپ کا اشارہ ہے. ذالکا ذانکا اولائکا، ٹھیک ہے، موصول آپ کا الذی والا ہے. تو یہ اولائکا آپ کا آ، اشارہ ہے، اور وہ بھی بعید کے لیے ہے. ذالکا ذانکا اولائکا، اور یہاں پر جمع ہے نا، ہم بہت کے بارے میں بات کریں گے، یہ صفت کی جو ایک کے بارے میں ہم نے نہیں بیان کیا کہ وہ یقین رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ سب بہت سارے کے بارے میں نا، اسی لیے اولائکا کا صیغہ لایا ہے، یعنی وہ سب. اعلی، یہ کیا ہے؟ اعلی کیا ہے؟ حرف جر، اپون یا آن حرف جر. ہدن، علی ہدن، ہدایت پر. ہدن کیا ہے؟ یہ آپ کا کامن ناؤن ہے. من، یہ بھی کیا ہے آپ کا؟ حرف جر. ربہم، رب اور ہم، رب کیا ہے؟ اچھا مجھے بتائیے، جی بالکل صحیح، جار ہے، صحیح. ربہم یہ کیا بنتا ہے؟ ربہم، ہم، ربہم، اگر دونوں کو ملا کر ہم، تو ہم نے دیکھا یہ اٹیچ ضمیر ہے پلورل کے لیے، لیکن ربہم کیا ہے؟ ربہم یہ آپ گرامر وے میں انالائز کریے. رب، مرکب جاری، مرکب جاری، نہیں نہیں، دیکھیے مرکب جاری کیوں ہے؟ ان سب کا رب، نہیں وہ حالت ہے، وہ نہیں دیکھ رہے ہم، میں یہ کہہ رہی ہوں بالکل صحیح، یہ آپ کا مضاف مضافل ہے نا، مرکب اضافی ہے. ان سب کا رب، ایک ورڈ ہے ربن، یعنی ایک اسم ہے ربن، ایک اسم ہے ہم، دونوں کے اس میں ہم نے نسبت لگائی، ریلیشن لگائی کہ ان سب کا رب، رب اور وہ سب، تو اس دونوں کے بیچ میں ریلیشن ہے نا، وہ سب کا رب، ان سب کا رب، تو یہ مرکب اضافی ہے، بالکل صحیح. تو اسی لیے آپ دیکھیں گے، از اٹ رائٹ؟ یس، پوزیشن، یس، بالکل صحیح، یہ آپ کا مرکب اضافی ہے. ربہم، اوکے. اچھا اب یہاں پر دیکھیے، رب بھی کیوں ہوا ہے؟ بیکاز آف حرف جر، ہونا چاہیے تھا رب ہوتا ہے، رب بھی ہوا. اور یہاں پر ہم، یہ کسرہ بھی جب آتا ہے نا آگے والا، تو ہم اس کو دمہ نہیں لگائیں گے، تو ربہم، ٹھیک ہے. وَأُولَئِكَ، اور وہی سب، یہ پھر سے اشارہ بعید. ہم المفلحون، ہم یہ ڈیٹیچ ہے، یعنی ان کے لیے استعمال ہوا ہے، ان سب، وہ سب. المفلحون یہ کیا ہے؟ المفلحون یہ بھی آپ کا معرف باللام ہے، فلاح پانے والے ہیں، سکسیسفل ونس. اب یہاں پہ دیکھیے یہ جو ہے وہ اولائکا، اور وہ سب، ہم المفلحون. اب یہاں پہ دیکھیے ایک ایمفیسس، یعنی ایک زور دینے کے لیے، اب یہ بھی ہو سکتا تھا نا اولائک المفلحون، ایسا بھی ہو، یعنی اگر ہم دیکھا جائے، اگر ہم نے ٹرانسلیشن کے حساب سے کرنا ہے، اور وہ سب فلاح پانے والے ہیں. اب ٹرانسلیشن میں آپ کو ایسے ہی سمجھ میں آئے گا، اور وہ سب فلاح پائیں گے. لیکن یہاں پر وَأُولَئِكَ، اور وہ سب پھر سے لگایا ہے ہم، وہ سب المفلحون. تو یہ بیوٹی آپ کو جب عربک گرامر سمجھیں گے تبھی سمجھ میں آئے گا. ٹرانسلیشن سے آپ کو صرف اتنا پتہ چلے گا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہ سب فلاح پانے والے ہیں. لیکن اب یہاں پر اولائکا سے بتا دیا کہ وہ سب، پھر سے
ایک زور دینے کے لیے بتایا، وہی سب المفلحون فلاح پائیں گے، یعنی وہی اسپیسیفک بالکل، یعنی ایک دم ایمفیسس، یعنی ایک دم زور دیا ہے کہ وہی لوگ فلاح پائیں گے، یعنی جن کے پاس یہ صفت ہوگی وہ لوگ، وہی لوگ فلاح پائیں گے۔ تو جب بھی ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں نا، تو ایکچوئل کچھ ورڈس ہے نا اس میں سے غائب مس ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی جو بیوٹی ہوتی ہے یا جتنا کچھ اندر جو زور ہوتا ہے وہ کیا ہے ٹرانسلیشن کے ٹائم یعنی لاسٹ ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم یہ گرامر وے میں اینالائز کریں گے نا، تو ہمیں پتہ، یعنی اتنا ڈیپ میننگ آپ اس کو گرامر وے میں سمجھیں گے تبھی آپ اس کو ڈیپ میننگ سمجھ سکتے ہیں، ورنہ ٹرانسلیشن میں ہم اکثر یہ سنتے ہیں نا، اور وہی سب فلاح پائیں گے، فلاح پانے والے ہیں۔ جی ورڈ ٹو ورڈ بھی صحیح، ورڈ ٹو ورڈ میں بھی آپ کو پتہ چلتا ہے۔ تو جب ہم نے دیکھا وَأُولَئِکَ، اور وہ سب، ہم وہی سب المفلحون فلاح پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے اگر آپ اینالائز کریں گے نا، تو انشاءاللہ آپ کو یعنی بہت کچھ اتنا ڈیپ میں سمجھے گا کہ ہم ٹرانسلیشن میں تو بس اتنا ہی سمجھ رہے تھے، بٹ جیسے جیسے آپ گرامر سیکھیں گے، پھر فعل سیکھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو اور بھی بہت سارے میننگس پتہ ہوں گے، اور یہاں پر کسرہ کیوں آیا، فتحہ کیوں آیا، دمہ کیوں آیا، ال کیوں نہیں ہے، تنوین کیوں آیا، تو یہ سب آپ جیسے جیسے سیکھتے جائیں گے نا، تو آپ کو یہ سب بھی پتہ چلے گا۔ اور میں یہ بھی امید دلاتی ہوں کہ جب آپ یاد بھی کرو گے نا، تو ایسا اکثر میرے ساتھ بھی، یعنی بہت بار ہوتا تھا کہ میں حرکت بھول گئی کہ ابھی مجھے عینی کرنا ہے، یعنی یا پھر نصب دینا ہے، جر دینا ہے، کیا دینا ہے، تو مجھے جسے یاد نہیں آ رہا، تو کیا کروں گی میں، اس سے پہلے کیا ہے ہم یہ سوچیں گے، اس سے پہلے کیا آ رہا ہے، اچھا یہ آ رہا ہے، تو ہاں اب تو جر دینا پڑے گا، اس سے پہلے کیا ہے، حرف جر تو نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو نہیں ابھی یہ کسرہ تو نہیں ہوگا، ہاں پھر یہ فتحہ ہوگا یا دمہ ہوگا، پھر جب جا کے جیسے نماز میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کسرہ ہے، دمہ ہے، فتحہ ہے یا تنوین ہے، پھر اس کو بیک میں تھوڑا سا اینالائز کرنے کا جلدی سے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں اچھا یہ نہیں ہے، تو پھر دمہ ہی ہوگا، پھر جب جا کے ہم چیک کریں گے نا، تو امید ہے کہ وہ وہی نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آپ یہ سب جی ڈیپ جا کر اتنا دیکھیں گے، تب انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اور آپ دیکھیے، ہم نے تھوڑا سا بیسک کیا نا، اتنا بھی کچھ ہارڈ ہم نے پڑھا نہیں، حرف جر پڑھا، اسم پڑھا، مرکب پڑھا، اور صرف اس اتنے میں سے ہی، اتنے کتنا آپ نے 2 ہفتہ اسٹڈی کی ہے، اس میں سے ہی بس اتنا پڑھ کے ہی آپ نے اتنی میننگ سمجھ لی۔ تو اگر آپ اور آگے فیل وہ سب کریں گے، جتنے بھی آگے کے چیپٹرز ہیں وہ انشاءاللہ اچھے سے کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو میننگس ہیں کتنے جلدی جلدی آپ کو، یعنی یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کچھ ورڈز ہے جو کہ عربی زبان ہے تو ہمیں سارے ورڈز تو نہیں آتے، بٹ ہم وہ ووکیبلری سے انشاءاللہ سیکھ جائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جلدی سے میننگ سمجھ میں آ رہی ہے، تو اس سے کیا ہوگا، نماز میں بھی آپ کا خشوع آئے گا، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں، اور مائنڈ کدھر اور رہتا ہے، ڈسٹریکٹڈ رہتا ہے، کھانے پہ یا جو بھی ہے، یعنی ورلڈلی افیئرس میں ڈسٹریکٹڈ رہتا ہے، بٹ جب آپ وہ میننگ کے ساتھ گرامر وے میں پڑھو گے، تو آپ کا دماغ بھی یعنی کنسنٹریشن ہوگا، آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کچھ صفت آ رہی ہے، اللہ مومنوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، گنہگار کے بارے میں کہہ رہا ہے، جنت آ رہی ہے، جنت کے بارے میں کچھ صفت آ رہی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ اس وے میں جب پڑھو گے تو آپ کی نماز بھی بہترین ہوگی، اس کا اجر بھی یعنی دگنا ہوگا، ڈبل ٹرپل ہوگا انشاءاللہ، اور ہم اس وے میں انشاءاللہ ایکٹ بھی کریں گے، ہے نا، اگر نماز درست ہوگی ہماری، تو انشاءاللہ جو دنیا میں جو بھی معاملات ہیں ہمارے، بھلے وہ ہم گناہ سے نہیں رک پا رہے ہیں، نیکی نہیں کر پا رہے ہیں، جو بھی ہے، اگر نماز درست ہے تو انشاءاللہ باقی سب بھی درست ہو جائے گا۔ تو نماز میں وتھ کنسنٹریشن یہ جتنا بھی آپ نے سیکھا ہے اس کو اپلائی کریے، کنسنٹریٹ کریے۔ اب سورہ فاتحہ کی میننگ ہم نے باقاعدہ اچھے سے دیکھ لی، تو اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کوشش کریے، اور دیکھیے سورہ فاتحہ جو ہے، جب ہم کہتے ہیں نا الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ بھی اس کا رپلائی کرتا ہے کہ میرے بندے نے تعریف کی میری، پھر ہم الرحمن الرحیم کہتے ہیں، تبھی بھی پھر اللہ یعنی جواب دیتا ہے، پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، تو پھر ہم جب یہ سمجھ کے پڑھتے ہیں نا، تو مطلب ہر آیت میں اللہ اس کا رپلائی کرتا ہے کہ ہاں میرے بندے نے میری تعریف کی، پھر جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ کہتا ہے کہ یعنی بندہ جو مانگ رہا ہے اس کو میں وہ دوں، تو انشاءاللہ یہ سب آپ سیکھ کے پڑھیں گے، تو آئی ہوپ کہ آپ کے خشوع میں بھی اضافہ ہوگا، اور ایسے ہی آپ نے
لگاتار کلاس اٹینڈ کرنا ہے، جو بھی گروپ پہ آتے ہیں وتھ ہوم ورکس آپ نے یہ سب کرنا ہے. اوکے. فرام آر اون، یس. ہاں، آپ یہ سب گرامر سمجھتے جائیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو اپنے اون سے ہی سمجھ میں آنے لگے گا. جی، ووکیبلری یاد کرنی ہوگی. جتنا آپ یعنی جتنے پی ڈی ایف میں آتے جائیں گے نا ورڈز، اس کی ووکیبلری یاد کرتے رہیے. اور اگر آپ کو کچھ نیو ورڈز بھی دکھتے ہیں جیسے آپ کچھ پڑھیں گے تو وہ ووکیبلری یاد کرتے جائیے. ٹھیک ہے. یس، میجورٹی تو پروناؤنس اسم یہی سب ہے. تو آپ نے تھوڑا پروناؤنس وغیرہ یاد کر لیا تو آپ کو یعنی ہر جگہ پہ وہی دکھیں گے. اوکے، ٹھیک ہے. جی، آپ نے ایک منٹ. جی سسٹر کریم النساء بولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. جی میں یہ گروپ فرسٹ ٹائم جوائن کری. میں تھوڑا یہ اس میں حفظ سکھا رہے تھی. ہاں، حفظ کرنا نہیں سکھا نہیں نہیں، حفظ نہیں، ہم میننگ یعنی گرامر سمجھ رہے ہیں. جی عربک کی گرامر سمجھ رہے گرامر اینالائز کرنا. ہیں. جی، جملے اس میں گرامر آپ اینالائز کر رہے ہیں. ہاں جی جی ہاں. جملے اس میں آپ لیا ہمارا جو بھی جی ہاں ہاں جی، وہی سیکھ رہے ہیں. بتا دیں میرے کو اس میں ریگولر ہے نا بولے تو ٹائمنگس کیا باجی اور اس کا کیا طریقہ کیا آپ گروپ میں ہیں آپ؟ نہیں باجی نہیں، میں اچھا کوئی تو میں لنک یہاں پر اچھا تو میں آپ کو لنک سینڈ کرتی ہوں، آپ اس سے جوائن کیجیے. ٹھیک ہے. جی یعنی ابھی چیٹ میں گروپ لنک ڈالتی ہوں، آپ اس سے جوائن کر سکتے ہیں. ریگولر کے لیے باجی ریگولر رہنا ہے میرے کو آپ کی کلاس میں. ہاں، آپ ریگولر رہیں گے تو انشاءاللہ سیکھ سکیں گے نا. جی تو یہ لنک ایک سے منٹ، کیسے ملتا باجی؟ آپ کا گروپ میں نہیں ہونا. آپ کی آواز نہیں آ رہی، بولیے. میں یہ گروپ میں نہیں ہونا باجی، میں ریگولر لنک کیسا ملتا؟ ہاں، میں نے آپ چیٹ باکس میں گروپ کی لنک سینڈ کی ہے، وہ آپ جوائن کر سکتے ہیں. جی 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 انشاءاللہ. آپ کا گروپ ہے تو میرے کو ایڈ کر لو باجی. جی، میں نے آپ کو چیٹ باکس میں لنک بھیجا ہے، اس پہ کلک ہاں کریے، آپ جوائن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. جی جی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. آمین و ایاک. ہوم ورکس دیجیے. دیکھیے، ہوم ورکس آپ کو سینڈ کیے گئے ہیں گروپ میں، آپ وہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو نہیں ملا ہے یا آپ لیٹ جوائن کیے ہیں تو آپ جو ایڈمن ہے نا سسٹر اینی، ان کو آپ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں. آپ ایڈمن پہ کلک کریے. میں آپ کو ان کا نمبر یہاں پر چیٹ باکس میں ڈالتی ہوں. آپ ان سے ہوم ورک کے پی ڈی ایف جو فائل ہے وہ آپ مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نمبر ہے ان کا. ویسے یعنی آپ کو گروپس پہ ہی ہوم ورک بھیجے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کو نہیں ملا ہے، آپ لیٹ جوائن ہوئے تو آپ ان سے مانگیے. آپ کو ہوم ورک یا آپ کو پری ریکارڈیڈ کلاسز کی بھی اگر لنک چاہیے تو بھی آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم کلاس کو فنش کرتے ہیں. ایسے ہی جڑے رہیے. اللہ آپ سب کی کوششوں کو قبول کرے اور ہمیں دین کو صحیح سے سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمارے وقت میں برکت دے اور اس وقت کو ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں. آپ سبھی نے دعا پڑھنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.